السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے تیار کیا ہے، اور آپ کو خود فیصلہ کیجئے کہ کیا حقیقتاً واقعی عمران خان کسی بیرونی اشارے پر اور کسی بیرونی دباؤ پر مسلط کیا گیا ہے پاکستان پر، اور اسی طرح کیا عمران خان کے پس پردہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے۔ کیا واقعی حقیقتاً عمران خان یہودی لابی اور قادیانی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیانیے کو جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور بیرونی اشارے پر بیرونی اقوام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا درست ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں اور پھر خود فیصلہ کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس مزید ثبوت اور بھی موجود ہیں، وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کیجیے۔ Imran Khan is an honest man and we want true form of democracy in Pakistan. We will support. ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی کیوں حفاظت کرے؟ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر، یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے عمران خان، اور یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے۔ ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ مود دو۔ طاہر القادری کی طرح بول رہا ہوں۔ ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری نہ مل جائے، وہ بیدار نہ ہو جائے۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پچ کے اوپر دو بیٹسمین ہوتے ہیں، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، دو بیٹسمین ہوتے ہیں۔ ایک بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اینڈ کو بچا کے رکھے، اور دوسرے بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکور بورڈ کو چلاتا رہے۔ ہم نے عمران خان کے ساتھ وہی اننگز کھیلنی ہے۔ جو آدمی پاکستان میں دہشت گردی پھیلائے گا، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گا، اس کے اوپر نیوکلیئر بم گرائیں گے۔ ہم نے حج کرنا ہے، وہ وہاں جا کے موجود ہے، ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں۔ اگر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں دوبارہ یہ کیا تو پھر ہم جو ہے جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بات میں آج عمران خان کو کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کے لیے بڑے بڑے حکومت کی سطح پر بڑے بڑے مندر بنائیں گے، بڑے بڑے چرچ بنائیں گے، یہودیوں کے لیے کہہ دیں گے تم اپنے سینیگوگ بنا لو، اسٹیٹ فنڈ دے گی۔ نہیں، یہ تو ہوگا، اس میں شک نہ کرنا، اس میں شک نہ کرنا، گنجائش نہیں ہے شک کی۔ سرکار نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم اپنی پوری شان سے آئیں گے، اس شان کے اندر یہ منصوبہ شامل ہے۔
اور حکومت کے سعودی عرب جانے والے پاکستانی حاجیوں کے لیے ناقص ترین انتظامات. حاجیوں کی تحریک انصاف کی حکومت کو بددعائیں، آئندہ ووٹ دینے سے توبہ کر لی. بدترین انتظامیات کی وجہ سے حاجیوں کو سونے کے لیے جگہ بھی نہ مل سکی، نہ سونے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ. وزارت مذہبی امور کے حکام غائب، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا معمول بن چکا، کوئی پرسان حل نہیں. حج پر گئے ہوئے شخص نے ویڈیو بنا کر حقیقت بتا دی، نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا. ویڈیو میں حاجیوں کی قابل رحم حالت کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں تاریخ کا مہنگا ترین حج اور نامناسب انتظامات پر. پاکستانی حجاج نے شکوہ کیا ہے کہ رہائش کے لیے وزارت حج نے مناسب انتظامات نہیں کیے. وضو کے لیے پانی نہیں، سخت گرم موسم ہے اور اے سی بھی موجود نہیں ہے، جبکہ ایک ہی خیمے میں عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. تو پاکستانی حاجی جو تاریخ کا مہنگا ترین حج کر رہے ہیں، ان کی جانب سے شکوہ کیا گیا ہے. حاجی حضرات کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اس ٹائم، اور صرف یہ پاکستان کے حاجیوں کے ساتھ ہے. ہم لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کسی کولر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. یہ کولروں کی حالت ہے، یہ حالت ہے کولروں کی. یہ دیکھیں، یہ حالت ہے کولروں کی. یہ مائیں بہنیں میری مائیں بہنیں ایسے کر رہی ہیں وضو، پانی کی بوتلیں بھر بھر کے بیچاری یہ کھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری. اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں کیمرے میں داخل ہو رہا ہوں، یہ ایک سائڈ پہ عورتیں، اور عورتوں کی حالت یہ ہے، یہ حالت ہے. اور یہ مرد ہیں، اوپر مرد لٹائے ہوئے ہیں، یہ عورتیں لٹائی ہوئی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ ہم آج کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ اوپر دیکھیں مرد حضرات لٹے ہوئے ہیں، نیچے عورتیں ہیں. یہ انتظام ہے اس گورنمنٹ کا. یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی ہم نے حاجیوں کے لیے یہ کر دیا، اور سب سے مہنگا حج اس گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. بند ہے، اسی بند ہے، برا حال ہے یہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خدا کے لیے ہماری مدد کرو یار. یہ مکتب نمبر 94 ہے، اور 901 بلڈنگ ہے، 902 بلڈنگ ہے، 904 تمام جو مکتب نمبر 94 ہے، یہ اس کی یہی حالت ہے. یہاں 500 بندہ پاکستانیوں کا ایک خیمے میں ڈالا ہوا ہے، باقیوں کا کسی کا 50 ہے، کسی کا 60 ہے، کسی کا 100 ہے. اور وہاں پہ بھی انتظام اتنا اچھا ہے اے سی کا، اور ہماری حالت یہ بکریوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہمیں یہ ڈالا ہوا ہے.